بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور نظر بھی جاتی رہی ہے، جوانی کی یادیں تازہ کر رہے ہیں اور غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کا واقعہ سامعین کے گوشت گزار کر رہے ہیں۔ آئیے ان کی زبانی یہ دلچسپ حقائق سنتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ تھا۔ یہ غزوہ 9 ہجری میں لڑا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں کوچ کا اعلان کر دیا۔ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ لوگ جنگ کی تیاری کریں۔ آپ نے ان سے لشکر کے سامان کی فراہمی کے لیے قابل فروخت اشیاء بھی جمع کر لیں۔ لشکر کی تعداد تقریباً 30,000 تھی۔ سخت گرمی کا موسم تھا، فصلیں پک گئی تھیں اور کٹائی کے لیے تیار تھیں۔ سفر بھی دور کا تھا اور دشمن بھی زبردست اور مضبوط تھے۔ مسلمانوں کی تعداد تو کافی تھی، لیکن ان کے ناموں کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ میں ان دنوں بہت آسودہ حال تھا۔ میرے پاس 2 سواریاں تھیں اور میں اپنے زعم میں جہاد کے لیے مکمل تیاری کی حالت میں تھا۔ دل میں فصل پکنے کی خوشی، جوش اور ولولہ بھی تھا۔ کھڑی فصل اور پختہ پھل چھوڑ کر جانا قیامت معلوم ہو رہا تھا۔ امنگوں کی ولولہ انگیزی کا یہی عالم تھا کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو گئے۔ میں نے دل میں کہا کہ کل بازار جاؤں گا، اپنا سامان خرید کر ان سے جا ملوں گا۔ میں اگلے دن بازار گیا، وہاں ایک مسئلہ بن گیا اور میں سامان خریدے بغیر ہی واپس آ گیا۔ میں نے سوچا کہ کل انشاءاللہ پھر بازار جاؤں گا اور بعد میں لشکر سے جا ملوں گا، لیکن پھر کوئی رکاوٹ پیش آ گئی اور میں اپنے ارادے پر عمل نہ کر سکا۔ میں نے کہا انشاءاللہ کل جاؤں گا۔ اسی شش و پائی میں کئی دن گزر گئے اور میں اسلامی لشکر سے پیچھے رہ گیا۔ اب میں بازاروں میں چلتا پھرتا اور مدینے میں گھومتا تو مجھے پیچھے رہ جانے والوں میں 2 ہی قسم کے آدمی نظر آتے۔ ایک وہ جنہیں نفاق نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا، یا وہ جنہیں اللہ نے معذور قرار دیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 30,000 اصحاب کی ہمراہ تبوک پہنچے تو لشکر کے سرکردہ افراد پر نظر ڈالی۔ بیت عقبہ میں حاضر ہونے والا ایک صالح مرد آپ کو دکھائی نہیں دیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کعب بن مالک کہاں ہیں؟ ایک آدمی نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، انہیں ان کی دونوں چادروں کی خوبصورتی اور اپنے پہلوؤں پر فاخرانہ نگاہ نے روک لیا ہے۔ اس پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ نے غلط کہا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم ہم تو یہی جانتے ہیں کہ وہ بھلے آدمی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر خاموش رہے۔ غزوہ تبوک اختتام کو پہنچا اور مسلمانوں کی واپسی کا نکارہ بجا تو میں سوچنے لگا کہ ایسا کیا طریقہ ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی سے بچ جاؤں۔ اس سلسلے میں نے خاندان کے سمجھ بوجھ رکھنے والے افراد سے بھی مشورہ کیا۔ مسلمان مدینہ پہنچ گئے۔ اب میں نے سمجھ لیا کہ سچ کے سوا کسی چیز سے نجات ملنے والی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے اور سب سے پہلے مسجد گئے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر لوگوں کی خاطر مسجد میں ہی بیٹھ گئے۔ پیچھے رہ جانے والے آتے، عذر بیان کرتے، قسم کھاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ظاہر قبول کرتے اور باطن اللہ کے سپرد کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتے۔ میں بھی آپ کے پاس مسجد میں آیا اور سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر اسی آدمی کی طرح مسکرائے جو سخت غصے میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، آپ کیوں پیچھے رہ گئے؟ آپ نے تو سواری بھی خرید رکھی تھی۔ میں نے جواب دیا کہ جی ہاں، پھر پیچھے کیوں رہ گئے؟ آپ نے پھر پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال میں رنج و غم اور خفگی کے آثار نمایاں تھے۔ میں کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے علاوہ اہل دنیا میں سے کسی اور کے پاس بیٹھتا تو اللہ کی قسم آپ دیکھتے کہ میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس کی ناراضی سے بچ جاتا۔ اللہ نے مجھے بحث و تکرار کی خصوصی صلاحیت سے نوازا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ آج میں نے آپ کو جھوٹ بول کر راضی کر لیا تو جلد ہی میرا پول کھل جائے گا اور اللہ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں سچ کہہ دوں تو وقتی طور پر آپ ضرور ناراض ہوں گے، لیکن امید ہے کہ یوں اللہ میرا گناہ معاف کر دے گا۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم
میرا کوئی عذر نہیں۔ اللہ کی قسم میں کبھی اتنا کبھی اور آسودہ حال نہیں رہا جتنا اب ہوں۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ انہوں نے سچ کہا ہے۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ آپ چلے جائیں حتیٰ کہ اللہ آپ کے متعلق کوئی فیصلہ کر دے۔ میں بہت غمگین ہوا اور بوجھل قدموں سے مسجد سے باہر آ گیا۔ میری قوم نے یہ صورتحال دیکھی تو بعض افراد مجھے ملامت کرنے اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم آج سے پہلے آپ نے کبھی ایسی غلطی نہیں کی، آپ شاعر آدمی ہیں۔ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بڑے بڑے عذر تراشے، آپ بھی کوئی بہانہ کر دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے اور اللہ آپ کو معاف کر دیتا۔ کعب کہتے ہیں کہ وہ مجھے سرزنش کرتے رہے حتیٰ کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں اور اپنا بیان بدل دوں۔ پھر میں نے پوچھا کسی اور سے بھی یہی کہا گیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، 2 اور آدمیوں نے بھی آپ کی طرح سچ بولا اور ان سے بھی وہی کہا گیا جو آپ سے کہا گیا۔ میں نے پوچھا کہ کون ہیں وہ؟ بتایا کہ مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ۔ انہوں نے 2 نیک آدمیوں کا نام لیا جو بدر میں بھی شامل تھے اور جن کی ذات میرے لیے نمونہ تھی۔ میں نے کہا واللہ میں اس سلسلے میں دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بالکل نہیں جاؤں گا اور نہ ہی اپنا بیان بدلوں گا۔ اس کے بعد کعب ہمت ہار کر گھر بیٹھ گئے۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو کعب اور ان کے دونوں ساتھیوں سے بات کرنے کی ممانعت کر دی۔ کعب کہتے ہیں کہ اس پر لوگ ہم سے اجتناب کرنے لگے، وہ ہمارے لیے اجنبی ہو گئی۔ اب میں گاہے گاہے بازار جانے لگا لیکن مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ لوگوں کے چہرے بدل گئے، یہ وہ چہرے نہیں تھے جن سے ہم واقف تھے۔ در و دیوار کاٹ کھانے کو دوڑتے، یہ وہ در و دیوار نہیں تھے جنہیں ہم پہچانتے نہیں تھے۔ زمین ہمارے لیے بیگانہ ہو گئی، یہ وہ زمین نہیں تھی جس سے ہم شناسہ نہیں تھے۔ میرے دونوں ساتھی تو گھروں میں پڑے دن رات روتے رہے، اپنے سر باہر نہ نکالتے اور راہبوں کی طرح پرمشقت عبادت کرتے۔ میں جوان اور مضبوط آدمی تھا، گھر سے نکلتا، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتا اور بازاروں میں گھومتا رہتا۔ مجھ سے کوئی کلام نہیں کرتا تھا۔ مسجد جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر آپ کو سلام کرتا، دل میں سوچتا کہ اللہ کے رسول نے میرے سلام کا جواب میں لب ہلائے ہیں یا نہیں۔ پھر میں آپ کے قریب نماز پڑھتا اور کن نکھیوں سے دیکھتا رہتا۔ میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھتے اور جب میں دیکھتا تو آپ منہ پھیر لیتے۔ یوں ہی گردش شام و سحر جاری رہی اور ایک اور آزمائش نے سر اٹھایا۔ کعب اپنی قوم کے معزز آدمی اور فصیح و بلیغ شاعر تھے۔ آس پاس کے بادشاہوں کو ان کے اشعار پہنچتے اور وہ اس شاعر سے ملنے کی تمنا کرتے۔ ایک دن کعب بازار میں گھوم رہے تھے کہ ایک نصرانی جو شام سے آیا تھا پوچھتا پھرتا تھا کہ مجھے کعب بن مالک کا پتہ کون بتائے گا۔ لوگوں نے کعب کی طرف اشارہ کر کے اسے بتایا کہ وہ کعب کے پاس پھر آیا اور شاہ غسان کا خط انہیں دیا۔ کعب نے خط کھولا، اس میں مرقوم تھا کہ اما بات کعب بن مالک، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب نے بے وفائی کی ہے اور تمہیں اپنے سے دور کر دیا۔ اللہ نے تمہیں ذلت کے گھر میں رہنے اور ضائع ہونے کے لیے نہیں بنایا۔ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری غمخواری کریں گے۔ کعب نے خط پڑھا اور کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہل کفر میری طمع کرنے لگے، میں اتنا بے بس ہو گیا ہوں کہ مجھے دشمن بھی اپنا سمجھنے لگے۔ یہ ایک اور آزمائش تھی اور پھر فوراً خط آپ نے تندور میں جا پھینکا اور بادشاہ کی پیشکش پر مطلق دھیان نہیں دیا۔ کعب کے لیے دربار شاہی کا دروازہ کھلا۔ رسائے عالم انہیں اپنا مصاحب بنا کر اعزاز بخشنا چاہتے ہیں۔ مدینہ میں بسنے والے چہروں کے تیور بدل چکے ہیں۔ کعب سلام کرتے ہیں تو جواب نہیں دیا جاتا، سوال کرتے ہیں تو سنا نہیں جاتا۔ اس کے باوجود انہوں نے کافروں کی طرف التفات نہیں کیا۔ شیطان انہیں ڈگمگا دینے اور خواہش کا بندہ بنانے میں ناکام رہا۔ انہوں نے شاہ غسان کا خط آگ میں ڈال دیا۔ دن پر دن گزرتے رہے اور پورا 1 مہینہ بیت گیا۔ کعب اسی حال میں رہے۔ گھیرا تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بحال کر رہے تھے اور نہ وہی ہی کوئی فیصلہ دے رہی تھی۔ 40 دن پورے ہوئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد کعب کے ہاں آتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ کعب جلدی سے باہر آتے ہیں کہ شاید آسانی در آئی۔ قاصد کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی بیوی سے
علیحدہ ہو جائیں۔ کعب نے پوچھا کہ طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس نے کہا کہ نہیں، لیکن علیحدہ رہیں اور اس کے قریب نہ جائیں۔ کعب فوراً بیوی کے پاس گئے اور کہا کہ اپنے گھر چلی جاؤ اور ان کے ہاں رہو حتیٰ کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر صحابہ اکرام کی طرف بھی یہی پیغام بھیجا۔ حلال بن امیہ کی اہلیہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں آئیں اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، حلال بن امیہ بوڑھے اور کمزور ہو چکے ہیں، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ ان کی خدمت کرتی رہوں؟ فرمایا کہ ہاں، لیکن وہ آپ کے قریب نہ آئیں۔ وہ کہنے لگیں، اے اللہ کے نبی، واللہ وہ تو حرکت کرنے سے عاجز اور نہایت افسردہ ہیں۔ جب یہ معاملہ پیش آیا ہے، دن رات وہ روتے رہتے ہیں۔ کعب کے لیے اب ایک اور قیامت کا دن تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ اپنے ایمان کے متعلق فکر مند ہو گئے۔ وہ مسلمانوں سے بات کرتے لیکن مسلمان ان سے کتراتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتے تو جواب نہ ملتا۔ آخر وہ جاتے تو کہاں جاتے، کس سے مشورہ کرتے؟ کعب کہتے ہیں کہ آزمائش نے طوالت اختیار کی تو میں اپنے امزاد ابو قتادہ کے ہاں گیا جن سے مجھے بے پناہ محبت تھی۔ وہ اپنے باغ میں تھے، میں باغ کی دیوار پھلانگ کر اندر گیا اور انہیں سلام کیا۔ اللہ کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے پوچھا، ابو قتادہ، تمہیں اللہ کا واسطہ تم جانتے ہو نا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت ہے؟ وہ خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، ابو قتادہ، جانتے ہو نا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت ہے؟ وہ اس بار بھی چپ رہے۔ میں نے تیسری بار پوچھا، ابو قتادہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جانتے ہو نا مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ کعب نے اپنے محبوب ترین بھائی اور امزاد کا یہ جواب سنا تو برداشت نہ کر پائے اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ پھر وہاں سے لوٹے اور گھر چلے گئے۔ خالی گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، تسلی دینے کے لیے نہ بیوی اور نہ محبت بگھارنے کی کوئی قریبی چیز۔ آج تقریباً 50ویں رات تھی۔ رات کے تیسرے پہر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تینوں اصحاب کی قبولیت توبہ کے متعلق وحی نازل ہوئی۔ آپ اس رات ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر تھے۔ آپ نے آیات تلاوت کی اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم کعب بن مالک کو خوشخبری نہ سنائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب لوگ ٹوٹ پڑیں گے اور بقیہ رات آپ کو سونے نہیں دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو لوگوں میں اعلان کر دیا کہ اللہ نے تینوں اصحاب کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اعلان سنتے ہی لوگ خوشخبری سنانے دوڑ پڑے۔ کعب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کی چھت پر فجر کی نماز ادا کی تھی۔ میں اسی حالت میں بیٹھا تھا کہ جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو چکی تھی اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ پڑ گئی تھی۔ اب یہی جی چاہتا تھا کہ مر جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ انہی سوچوں میں غرق تھا کہ کسی آدمی کی آواز سنائی دی جو جبل صلاح پر کھڑا پکار رہا تھا، اے کعب بن مالک، خوش ہو جاؤ۔ میں وہیں سجدے میں پڑ گیا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے رحمت آ پہنچی ہے۔ اس کے بعد ایک گھوڑ سوار بھی خوشخبری لے کر آیا، لیکن آواز گھوڑے سے زیادہ تیز رفتار نکلی۔ جس آدمی نے جبل صلاح پر خوشخبری سنائی تھی وہ میرے پاس آیا تو میں نے انعام میں اپنے کپڑے اتار کر اسے پہنا دیے۔ اللہ کی قسم اس کے سوا میرے پاس کوئی لباس نہیں تھا۔ پھر میں نے 2 کپڑے عارتن لے کر پہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں لوگ فوج در فوج مجھ سے ملاقات کرنے آ رہے تھے۔ وہ مجھے قبولیت توبہ کی مبارکباد دیتے اور کہتے کہ اللہ کی طرف سے توبہ کی قبولیت مبارک ہو۔ میں چلتا ہوا مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے۔ صحابہ اکرام نے مجھے دیکھا تو طلحہ بن عبید اللہ اٹھ کر میری طرف آئے اور مجھ سے گلے ملے، مبارکباد دی اور اپنی جگہ لوٹ گئے۔ طلحہ کی یہ بات میں نہیں بھول سکا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گیا، آپ کو سلام پیش کیا۔ خوشی سے آپ کا چہرہ دمک رہا تھا۔ جب آپ خوش ہوتے تو چہرہ یوں جگمگاتا کہ گویا چاند کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ دن مبارک ہو جو آپ کی زندگی کا جب سے آپ کو آپ کی والدہ نے جنا ہے سب سے اچھا دن ہے۔
میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا کہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآنی آیات تلاوت کیں اور میں آپ کے روبرو بیٹھا اور کہا کہ میری توبہ ہی کا حصہ یہ امر بھی ہے کہ میں اپنا سارا مال صدقہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ کچھ مال اپنے پاس بھی رکھیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول اللہ نے مجھے صرف سچ کی بدولت نجات دی اور میری توبہ ہی سے یہ امر بھی ہے کہ جب تک زندہ رہوں سچ ہی بولوں۔ اس واقعے میں ہمارے مطلب کی بات یہ ہے کہ طلحہ نے کعب کو دیکھا تو اٹھ کر ان کی طرف آ گئے، نہایت گرم جوشی سے معانقہ کیا اور انہیں مبارکباد دی۔ کعب کے دل میں ان کی محبت بڑھ گئی اور وہ طلحہ کی وفات کے کئی برس بعد یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں طلحہ کی یہ بات نہیں بلا سکتا۔ طلحہ نے ایسا کیا کیا تھا کہ کعب کے دل پر اتنا اثر ہوا۔ دراصل انہوں نے ایک بے مثال مہارت استعمال کی تھی۔ طلحہ نے انہیں اہمیت دی اور ان کی خوشی میں شریک ہوئے کہ جس کے باعث وہ کعب کے دل میں نمایاں جگہ پا گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔